اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کلینلینس ڈرائیو جو ہے، صفائی مہم، یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی، لانچ کی۔ میں سوشل میڈیا پہ کم ہوتی ہوں، میں گراؤنڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی سوشل میڈیا پہ ہے، گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے۔ اور شری مزاری صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گی ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ جب فارن پالیسی کے اوپر میں نیشنل اسمبلی میں جب بھی میں نے بات کی، ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ شاید فارن پالیسی پہ بات کرنا یہ اپنا حق سمجھتی ہیں۔ جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے کہ مجھے اس پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان کی جو اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ دوسری بات کہ ایک ایسا شخص، ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں، مجھے بڑا شوق اس دن ہوا۔ اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ کو مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں ان کے خلاف۔ مجھے اس چیز پہ بہت شوق ہوا کہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا، زندوں پہ تو کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا، یہ تو ان کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میٹنگز میں مجھے اس پارٹی کا ویژن پسند تھا شروع میں، لیکن میں پارٹی میٹنگز میں 2 وجوہات تھیں کہ میں کیوں پارٹی میٹنگز میں اور میں نہیں آتی رہی۔ ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، میں بنیگالہ میٹنگز میں، پارٹی میٹنگز میں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ میں گراؤنڈ پہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ میں کھڑی تھی، اور جب بھی عوامی ایشو ہوا میں ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسرا، ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو۔ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے۔ اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی، اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا، یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ نام تبدیل کرتا ہے، لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا ہے۔ میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا جو ہے وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میں ٹکٹ کے اوپر اگر بات کروں کہ انہوں نے آج اگر مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا۔ ٹکٹ مجھے پیپلز پارٹی میں جب میں تھی تو شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈونٹ کال می یور ایکسیلنسی، کال می مدر، ان کے یہ الفاظ ہیں مجھے۔ اور جب اس خاتون جس نے مجھے بیٹی کہا تھا، اور اتنی عظیم ایک خاتون جس نے اتنی سٹرگل کی پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بڑا شوق پہنچا جب عمران خان نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے 2 ٹکٹس دیے تھے، ایم این اے اور ایم پی اے۔ اس وقت میری ایج بہت کم تھی، انہوں نے میری ایج کو بھی نہیں دیکھا اور مجھے 2 ٹکٹس دیے، میرے ٹیلنٹ کے اوپر، میرے پوٹینشیل کے اوپر۔ ان کی ٹکٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ٹکٹس کا کرائیٹیریا ہے وہ شاید کچھ اور ہے۔ اس ٹکٹ کے کرائیٹیریا پہ شاید ہم لوگ پورے نہیں اترتے ہیں۔ ایک اور بات کہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ انتہائی افسوس ہوا۔ میں تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں، میں پی ٹی آئی ورکرز کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ دھرنوں میں آپ دیکھیں، پروٹیسٹس میں آپ دیکھیں، احتجاج میں دیکھیں، یہ جس پوزیشن پہ ہماری پارٹی آج پہنچی ہے، ان ورکرز کو آپ کہتے ہیں کہ ادنا ورکرز، چھوٹے ورکرز یا کسی کام کے نہیں،
تو مجھے اس بات پہ انتہائی آئی واز شاکڈ کہ خود تو آپ جو ہیں وہ بنی گالہ کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، ڈنڈے جو ہے وہ آپ کے کارکن کھاتے ہیں، ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے، شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارکن ہے، یہ چھوٹے کارکن ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منایا ہے. اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت سخت احتجاج بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید دو کیٹیگریز ہیں، ایک بڑے کارکن ہیں شاید جو بنی گالہ میں رہتے ہیں، اور ایک شاید چھوٹے کارکن ہیں، ادنا کارکن ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہم ہیں. اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا جب آدم کے بارے میں، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو میرے خیال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا. تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے، اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارکن، میں بھی خود کو ادنا کارکن سمجھتی ہوں، میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. وہ ٹیلنٹڈ لوگوں سے شاید جیلس ہوتے ہیں، وہ شاید ان کو اپنے لیے خوف محسوس کرتے ہیں. نوجوانوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں، لیکن شاید جو میں نے محسوس کیا اس پارٹی میں، وہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں سے بعض اوقات جیلس بھی ہو جاتے ہیں، اور شاید اس جیلسی کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات ان سے بھاگ جائیں. خواتین پہ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے خواتین ان کو چھوڑ جائیں. اور ان کی پارٹی میں ٹکٹ کا جو ہے وہ یہ ان کا اپنا کرائیٹیریا شاید ہو، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا وہ کچھ اور ہے اس پارٹی میں. عمران خان کے ساتھ آپ اس کی طرح چپل پہنیں، پرفارمنس آپ کی تب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہنسیں. جب وہ جیسے چپل پہنتا ہے آپ اس کی طرح چپل پہنیں، جب وہ جس طریقے سے کپڑے پہنتا ہے آپ اس کے کلر کے کپڑے پہنیں. تو یہ آپ پارٹی اس کے ساتھ دوڑ لگائیں کہیں جا کر، تو پارٹی میں اس کے قریب آنے کے یہ طریقے. ہم جیسے لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، صرف کام کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ایشوز اٹھاتے ہیں، وہ شاید اس پارٹی میں امپورٹنس نہیں رکھتے. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے سارے ورکرز بھی ناراض، ان سے ہمیشہ کام لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے ناراض. ہمارے ایم این ایز ایک